صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء بینہم کی آیت امر میں ہے جھگڑے بطول آ کر خدق پر صدیق سے ایسی نوبت ہرگز ایجاد ہنر میں ہے. سن لو عدیم سے تم جتنا بھی بھونک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں. جناب والا زندہ باد مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اگر گوگل کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کل ہر کوئی کہتا ہے نا کہ میں فنا فی المصطفیٰ ہوں. میں نے کہا یہ کہنا آسان ہے فنا فی المصطفیٰ کی معراج دیکھنی ہے تو ابو بکر کو دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا تو ایڈریس بھی اپنا نہیں ہے وہ تو محمدی پتے پہ رہتے ہیں. ان کا تو اپنا پتہ ہی نہیں وہ تو رہتے ہی محمدی پتے پہ. اور یہ بھی کہتا جاؤں جو جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے. تیرے اور میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اگر اس کا کوئی دشمن آ جائے تو کہتے ہیں خبردار اس سے بعد میں کچھ کہنا پہلے مجھے کچھ کہنا پڑے گا یہ میرے گھر میں ہے. وہ تو محمد کے گھر میں رہتے ہیں اور جو جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے دلیلیں دو ثبوتیں دو ثبوت دو دلیل دو ابو بکر کو مومن. میں نے کہا ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے. ابو بکر کی عظمت اسے سمجھ آتی ہے. قرآن پاک ہے نا قرآن پاک اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کو چھونے کے لیے پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. اور میں ہستا سے جملہ کہتا ہوں جام پور والوں آپ کی مرضی آپ بولو نہ بولو میں تو اتنی دور سے آ کے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. قرآن کو چھونے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. ابو بکر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. جماعت کے ہر اس شخص نے ابو بکر کو اپنا امام مانا جس جماعت کے ہر بندے کے لیے اللہ نے کہا یہ سارے جنتی ہیں. نہیں آپ نہیں سمجھے. اس جماعت کے سارے ہر بندے نے ابو بکر کو امام مانا جس جماعت کے لیے اللہ نے فرمایا اس جماعت کے سارے بندے جنتی. اور اس جماعت نے ابو بکر کو اپنا امام مانا جس کے لیے اللہ نے فرمایا یہ سارے پکے مومن ہیں. اور اس جماعت نے حضرت ابو بکر کو اپنا امام مانا جس جماعت کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ان پہ راضی ہوں. میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں ابو بکر کو ماننے کے لیے بندے پہ اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے. اللہ بندے کا مومن ہونا ضروری ہے. بندے کا میں نے کہا ابو بکر کی عظمت اسے سمجھ آتی ہے. ابو بکر کی شان کیوں چنگی لگ رہی ہے جدی ماں چنگی ہوئے چنگی امامت پتر صدیق کر دینے. اس نے کہا ہمیں تحقیق چاہیے ثبوت چاہیے. میں نے کہا تیری تحقیق کے تیرے ثبوت ہم کیا کریں. حضور نے کہہ دیا نا ابو بکر فی الجنہ. سبحان اللہ. جب جنت کے مالک نے کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ تو کون ہوتا ہے جس کے اشارے پہ جنت کا دروازہ کھلنا ہے. انہوں نے کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ. ذرا گونج پڑ جائے میں کہوں گا ابو بکر آپ نے کہنا فی الجنہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. یہ میں نہیں کہہ رہا حضور کہہ رہا ابو بکر فی الجنہ. جبریل حاضر ہوئے آگے عرض کیا رسول اللہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 روزے کا دروازہ صدقے کا دروازہ نماز کا دروازہ حج کا دروازہ 8 دروازے ہیں. ایک شخص ایسا ہوگا جسے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے اپنی طرف. سامنے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے. عرض کیا رسول اللہ کیا مجھے بھی کوئی ایک دروازہ بلائے گا. کون ہے وہ بندہ. حضور مسکرا کے بولے ابو بکر وہ تو ہے.
بکر. نبی کی حیات میں جس نے 17 نمازیں پڑھائی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں. حضور نے اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کیا ہو اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی امارت میں حج ادا کیا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں. اللہ کا قرآن جسے مومن کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ایمان لانے کے بعد جو ذرا برابر بھی محمد پہ شک نہ کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان جو اٹھا کر حضور کے قدموں پہ قربان کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اللہ جسے صدیق اکبر کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور میں زمانہ دے رہا ہوں, مستند سٹیج پہ بیٹھا ہوں, ہر سنی سے لے کے ہر شیعہ تک میری ضمانت ہے. بات کو توجہ سے سنیے گا پھر بولیے گا. ضمانت دے رہا ہوں کوئی بندہ بھی حضرت بلال حبشی کا منکر نہیں. بات کو سنیے پہلے جو اہل توجہ میری جانب. کوئی بندہ حضرت بلال حبشی کا منکر, سب مانتے حضرت بلال حبشی کو, سب مانتے ہیں. بلال حبشی کو چھڑوانے پہ جس کا خرچہ ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. صدیق مثل قرآن شلا پاکاں واسطے پاک ہوئے, نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے, جڑا پاکاں دا گستاخ ہوئے, نہ اندا سنگی ہوئے, دل عجب دا عاجز مرکز ہوئے, روح عشق چرنگی ہوئے, کو مل دی ہوب صدیق دی ہے جدی اماں چنگی ہوئے. اور میں نے بڑے کھلے لفظوں میں پیغام دیا ہے, زدان ہے میں پال بندے نہ بزرگ. آپ کو نہیں, سبحان اللہ گیا. زدان ہے میں پال, میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی, اور ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں. زدان ہے میں پال بندے دا پتر بن, من من نبی دی گال بندے دا پتر بن, دل وچ سے تیرے ہو نہیں اصحاب مصطفیٰ دی جا شجرانہ سب سنبھال بندے دا پتر بن. اوقات تیری کیے رکھنا ہے قدورتا اس یار غار, اس یار غار. کون سیدنا صدیق اکبر حضور کی گود ہے, حضرت صدیق اکبر کی گود ہے, حضور کا سر ہے. صدیق اکبر کی گود ہے, حضور کا سر ہے. یار منظر تو ذہن میں لائیے, غیرت والے بندے واسطے تو اتنا ہی کافی ہے. یہ بندے جو غیرت ہوئے نا تو اتنا ہی کافی ہے. صدیق کی گود ہے, نبی کا سر ہے. یہ بندے جو ماڑی موٹی بھی غیرت ہوئے تھے نا اتنا ہی کافی ہے. اور صدیق ہر کسی نے مانگا. صدیق تیری عظمت کے کا کہنے, تیری جھولی میں آج وہ ہے جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے. اللہ نے محمد لا کے صدیق کی جھولی میں رکھ دیا. سبحان اللہ کو نا. اور آج کل ہر کوئی شعر پڑھ دینا نا, حضرت سلطان باہو نے جڑے شعر لکھے نے نا وہ اس مقام سے لکھے نا جناب صاحب. آج کل ہر کوئی اپنے پیر استے پڑھتا نا شعر, تاکہ ایک شعر ہر خاک نہیں پڑھا جاتا. جو پیر محمد جی ہوئے, مرید صدیق اکبر جی ہوئے, تاں یہ شعر پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. وہ شعر کیڑا ہے, صدیق اکبر کی گود ہے, حضور کا سر ہے, اور یہ خواہش ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی میری آنکھیں ہوں حضور آپ کا چہرہ انور ہو. تو وہ کون سا شعر ہے؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں, اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو. روچی اکھو نا سبحان اللہ. یہ شعر تسی قبلہ عثمانی صاحب پڑھتے نا, سورج پڑھتے میرے کو سور کوئی نہیں دے. روچی اکھو سبحان اللہ. یہ شعر یہاں بنتا ہے کہ گود صدیق اکبر کی ہو اور سر رخ انور مصطفیٰ کا ہو اور آنکھیں سیدنا صدیق اکبر کی ہو. تو کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے حضرت ابوبکر صدیق, اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لولو دے مڑ لکھ لکھ چشمے, ایک کھولا تے ایک کچا ہوں. اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے, میں کتے اور ول بچا ہوں. مرشد دا دیدار ہے مینوں لاکھ کروڑا بچا ہوں. میں نے کہا یہ چہرہ مصطفیٰ
سے اتنا ثواب ملتا ہے بالکل داڑھی منڈے پیر نو ویکھن نال کوئی نہیں جلبدا جزاک اللہ مرشد دا دیدار یا باہو من لاکھ کروڑاں حجاں حضرت ابوبکر صدیق نے درد میں لگدا کہ تسی ایڈا دی گلاں سنن دے عادی نہیں درد کھلو نظر محبت نال لاکھوں نہ سبحان اللہ میں علی کا خون والحمدللہ سید ہوں اور سید سے سنو شان سیدنا صدیق اکبر اور حضرت زین العابدین فرماتے ہیں آل فاطمہ پر واجب ہے لازم ہے کہ وہ فضائل ابو بکر پڑھے حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا زین العابدین امام سجاد کے نام سے جو مشہور ہے حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا جناب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے روضے کے سامنے کھڑے تھے یہ امام اس سید زادے کھڑے تھے پوچھنے والے نے پوچھا حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کا کیا مقام ہے آپ نے فرمایا میں صدیق اکبر کا مقام تجھے بتا دوں یا روضے میں چل کے دکھا دوں بتا دوں یا دکھا دوں ابھی بھی مقام پوچھتا ہے یہ شان کم ہے وہ 700 ہیں ابا سے کہے سبحان اللہ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جس کی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر چپ کر گیا میں غلط کر کے ابو بکر دا ابو بکر دا ہاتھ چادر جو کڈو نہ مہربانی فرماؤ ابو بکر دا جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا ابو بکر دا پہلا 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 نمبر کی دساں میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی نماز دیا کے پیچھے نہیں تھی اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابو بکر دا صدیق کون ہے میں نے سنا علی ولیوں کے امام علی اماموں کے امام علی کتبوں کے امام علی غوثوں کے امام میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے مٹی کے ذروں پر قربان علی ولیوں کے امام اماموں کے امام لیکن سن 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام کون ابو بکر علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام کون ابو بکر دا پہلا نمبر ابو بکر دا ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حشر میں ضرورت نہیں ملتی جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے گستاخ کو راحت نہیں ملتی میں پھر پڑھ رہا ہوں ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی چلتا ہے سسکتا ہے مرتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی سجدے میں رہتا جو سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی مقرر سے مقرر سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت